اب مجھے تو خاص مقصد کے لیے چنا گیا، جیسے کسی کو خاص مقصد کے لیے جاب میں ہائر کیا جاتا ہے. جب کسی کو ہائر کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک جاب ڈسکرپشن رکھی جاتی ہے نا. تمہیں رکھا تو ہے، کام کی رکھا، کام کیا ہے کام تو بتا دیں. آپ نے مجھے قادر پایا، آپ نے مجھے پایا کہ میں اس کام کے لیے لائق، اس کام کے لائق ہوں، کم از کم مجھے جاب ڈسکرپشن تو دے دیں، مجھے کام کیا کرنا ہے. اب کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. ایکچولی اس سے پہلے ہی جاب ڈسکرپشن تھی شروع میں آیت کے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ اس کی راہ میں کوشش کرنے کا حق ہے. اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر کرتا ہے جتنا کہ اس کا حق ہو؟ ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کون نماز کرتا ہے جو نماز کا حق ادا کر دے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر کس نے حج کیا جو حج کا حق ادا کر دے؟ کون قرآن پڑھتا ہے جو قرآن کا حق ادا کر دے؟ کون تدبر کرتا ہے جو تدبر کا حق ادا کر دے؟ ہم میں سے کوئی بھی چھوٹا سا بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے جب کرتے ہیں، جب تسبیح پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں، تو کیا ہم اتنے اعلیٰ درجے کا کرتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا؟ نہیں. یہاں تک کہ ہماری بہترین کوشش کے بعد بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا رب ہم سے یہ ٹوٹی پھجی نماز بھی قبول کر لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. ہم نے جو کچھ کیا، یہ جو الٹا سیدھا وضو ہم نے کیا، نماز میں ہزار سوچیں آئیں، ادھر ذہن گیا ادھر ذہن گیا، کھانے کی طرف گیا، افطار کی طرف گیا، تیری طرف نہیں گیا، یہ معاف کر دے، بس قبول کر لے. یہی ہوتا ہے نا. یعنی ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو اس کے لائق ہو. اب کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ میری خاطر کوشش کرنی ہے، میری خاطر مجاہدہ کرنا ہے، ایسا کہ جو اس کا حق ادا کر دے، حق کا جہادی ہی. یہ ممکن ہے؟ نہیں. یعنی جاب ڈسکرپشن ایسی جو ناممکن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جاب ڈسکرپشن وہ ہے جو ناممکن ہے. اب یہ جاب ڈسکرپشن دینے کے بعد مبارک ہو جی آپ کو چن لیا گیا ہے. یار جاب ڈسکرپشن تو ناممکن ہے، مجھے چن لیا گیا ہے، میں تو کر ہی نہیں سکتا. پھر فوراً کہا، لوگ کلام کا جو تسلسل ہے اس کو اپریشیٹ کریں. فوراً کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. اس دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل رکھی ہی نہیں، تم فکر نہ کرو. ٹھیک ہے جاب ڈسکرپشن امپاسبل ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس کو پاسبل بنانا تمہارا مسئلہ نہیں، وہ میرا مسئلہ ہے. میں نے تمہارے لیے اس دین میں کوئی مشکل رکھی ہی نہیں. حرج کے معنی ہوتے ہیں جب آپ کسی چیز کی وجہ سے ٹینشن میں آ جائیں. حرج کہتے ہیں ٹائٹنس کو، جو تنگ ہو نا جگہ، تنگی اصل لفظ ہے، مشکل نہیں، تنگی، لٹرلی تنگی. جب سانس کی تنگی ہو اسے بھی حرج کہتے ہیں، جب جگہ کی تنگی ہو اسے بھی حرج کہتے ہیں. یعنی اس دین میں تمہارے لیے کشادگی ہے، کھلا دین ہے، اس میں تنگی ہے ہی نہیں تمہارے لیے، تمہیں ڈسکمفرٹ ہوگی ہی نہیں. اچھا اب میں اطمینان سے بیٹھ گیا، چلو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی کہ اس دین میں کوئی خاص مشکلیں نہیں ہوں گی، اس میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، مجھے اطمینان آ گیا. اب یہ ایک ہی آیت ہے، اس آیت کا اگلا حصہ پڑھیں. اگلے حصے میں کیا کہا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم ہی کی ملت کا حصہ ہو، اسی کے دین کا حصہ ہو، اسی کی سنت کا حصہ ہو، اسی کی کوششوں کا حصہ ہو. اب جیسے ابراہیم علیہ السلام کے نام کا ذکر آیا، اب فوراً کچھ اندازہ کیجئے ان کو کیا کچھ کرنے کو کہا گیا تھا، کیا آسان چیزیں کرنے کو کہا گیا تھا. ابھی تو مجھے کہا تھا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بائی دا وے تمہارا کام بالکل ابراہیم علیہ السلام کی طرح کا ہے، تم اسی ملت سے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. کیا کیا کام کرنے کو دیے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو؟ ذرا آگ میں تو کود کے دکھا دو، ذرا گلی کوئی نہیں. اچھا ذرا یہ چاقو لے کے کیا کرنا؟ یہ جو بچہ ہے نا تمہارا، ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، جو ناز ہے تمہارا بیٹا، اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ لے جاؤ اور جا کے اس کو کاٹو، جا کاٹو. اور اس سے مشکل تو میں کہتا ہوں صحرا کے درمیان، اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کے واپس مڑ کے آ جاؤ، پوچھنا بھی مت، وہ میرے حوالے. سبحان اللہ، یہ آسان کام ہے؟ اس میں سے کوئی بھی آسان تو معلوم نہیں ہوتا، یہ تو ناممکن سی باتیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ کیسا کلام ہے کہ مجھے ایک دفعہ تو کہہ دیا کہ اس میں کوئی مشکل ہوگی ہی نہیں، تمہارے لیے تو کوئی مشکل رکھی ہی نہیں. لیکن یاد رکھنا تمہارا کام بھی ابراہیم علیہ السلام کے کام کی طرح ہے، تم بھی انہی کی ملت میں سے ہو. یہ تو بہت متضاد سی بات لگتی ہے، ایک طرح سے کانٹرڈکشن معلوم ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی بڑی عظیم حکمت ہے. اگر وہ چیزیں جو ناممکن تھیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آسان کر دی گئیں کہ نہیں؟ چاقو نے کاٹنے سے انکار کر دیا، آگ نے جلانے سے انکار کر دیا، صحرا نے مارنے سے انکار کر دیا، صحرا میں سے پانی نکل آیا، اب تب تک نکل رہا ہے، رائٹ؟ تو جب وہ مشکلیں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حل کر دے گا تو تمہیں کیا رہ گیا کمپلین کرنے کا؟ جو کہتا ہے انسان کہ یہ دین تو بڑا ہی مشکل ہے، یار اس قرآن پہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟
جس قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے لیے مشکل نہیں رکھی، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ تمہارے کندھوں سے اتارے، تمہارا بوجھ ہلکا کرے. یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، شریعت کی آیات کے بعد الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے، ہلکا کرے. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے دین کے بارے میں؟ جو دیندار ہو اس کا بوجھ ہلکا ہوا یا بھاری ہوا؟ او ہو یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے یار. تم لوگ آپ سے آگے کہیں گے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وقت پہ پڑھتے ہیں، واقعی روزانہ؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے. آپ کے چچا کو مبارک، توفیق چچا کو بہت مبارک ان کو. اللہ تعالیٰ تو آپ کو بڑی، تو آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی کبھی کبھار پڑھ لیا کروں. 5 نمازیں تو میں سال میں 5 دفعہ پڑھتا ہوں. یہ 5 نمازیں بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. آپ تو بہت عظیم انسان ہیں آپ. اور آپ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں میں نے بڑا تیر مارا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ کے. میں عام طور پہ جب میرے یوتھ پروگرام ہوتے ہیں میں مثال دیا کرتا ہوں. آپ سے اگر کوئی کہے یار آپ ہر ریڈ لائٹ پہ، آپ ہر لال اشارے پہ رکتے ہیں گاڑی، ہر دفعہ، واقعی ہر دفعہ رک جاتے ہیں. ارے یار بڑے عظیم انسان ہیں آپ تو ایسی گاڑی چلاتے ہیں، آپ اتنا آپ کے اندر صبر ہے، قانون کا احترام ہے کہ آپ ہر دفعہ لال لائٹ دیکھ کے آپ فوراً گاڑی پہ بریک مار دیتے ہیں. تو بڑی عظیم چیز ہے. اور آپ بھی ذرا ہاں جی ویسے بات تو بہت عظیم ہے. میں انسان کے قانون کا اتنا احترام کہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات آتی ہے تو بہت ہی بڑی بات ہے یار. یہ تو کیسے مان لیا اس انسان نے؟ دیکھو ذرا سوچنے کی بات ہے تھوڑی سی. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اسی نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اس آیت کی 2 تفسیریں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا. مسلمان کا لفظ یہودی کو بڑا برا لگتا ہے کہ تم لوگ مسلم کیوں ہو. ان کے ہاں لفظ کیا ہے؟ یہودی. عجیب بات یہ ہے کہ پوری تورات میں یہودی کا لفظ کہیں نہیں، یہودیت کا لفظ کہیں نہیں. پوری بائبل میں عیسائیت کا لفظ کہیں نہیں. پوری ویداز میں ہندو مت کا لفظ کہیں نہیں. یعنی کسی مذہبی کتاب میں اس مذہب کا نام ہی نہیں ہے، کسی مذہبی کتاب میں. ہماری واحد کتاب ہے جس میں کتاب کا، دین کا نام ہی کتاب کے اندر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. نہ صرف یہ کہ اسلام دین کا نام، ہمارا نام کیا ہے؟ مسلم. بائبل میں کسی کو کرسچن نہیں کہا گیا، تورات میں کسی کو جو نہیں کہا گیا دینی نام سے. ایتھنک نام تو کہا گیا ہے، یعنی ایتھنکلی دے آر جوز، ریلیجسلی نو. ہماری واحد کتاب ہے. یعنی ان دینوں کے تو نام بھی انسان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے نام بھی انسان کے گڑھے ہوئے ہیں. ہمارے دین کا نام اللہ تعالیٰ نے دیا، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے دیا، اور یہ نام صرف ہمیں نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں سورہ بقرہ میں بڑے مزے کی بات ہے. یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے بات کر رہے ہیں، اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، موت کے وقت کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے 12 اولاد تھی، 12 اولاد وہی 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، بنی اسرائیل. وہ کہتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں، لمبا جواب دیتے ہیں بقرہ میں، اور جواب کے آخر میں کہتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر مسلمان ہیں. بنی اسرائیل اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلمان کہتے تھے. یہ لوگ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ان کو اپنے باپوں سے کچھ سیکھنا چاہیے. ان کے آبا خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. جسی طرح بنو اسماعیل میں مسلمان ہیں، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کے ساتھ گھر بنا رہے تھے تو اسلام کا لفظ آیا، یا اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. اسماعیل کے تھرو اسلام کا لفظ، اور پھر یعقوب کے تھرو، بنی اسحاق کے تھرو بھی اسلام کا لفظ. مسلمان ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے. یہ 2 مختلف مذہب نہیں تھے، یہ ایک ہی مذہب تھا. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.